بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے حوالے سے کچھ اہم باتیں سیکھیں گے، ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ خود بھی آخر تک توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا، اور پھر اسے جہاں جہاں ہو سکے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی یا کچھ اور دکھایا گیا جو اللہ نے چاہا، لیکن بہرحال اس سے ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں آپ کی امت کے لوگ عمر تو کم ہیں، تو اس لیے وہ اتنے اعمال نہیں کر سکتے کہ جتنے پچھلی امتوں کے لوگ اپنی طویل عمروں میں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القدر میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ تو اس صورت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، یعنی لوح محفوظ سے قرآن پاک کو آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ یہ وہ رات ہے کہ جس میں صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں، خاص برکتیں اس رات نازل ہوتی ہیں۔ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر اس کام کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس سال ان کے لیے مقرر فرمایا ہے، آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور جو بندے عبادات میں مشغول ہوتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ فرماتے ہیں اور ان کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ جیسا کہ شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر جبریل امین فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ اسی طرح امام بیہقی کی کتاب فضائل الاوقات میں بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ فرشتے اور جبریل امین اس رات عبادات کرنے والوں سے مصافحہ فرماتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اب مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ شب قدر جس وقت جبریل امین عبادت کرنے والے سے مصافحہ فرماتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، تو اس شخص پر اس وقت خوف خدا کی ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یاد خدا سے اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور خشیت الہی سے اس کے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امام راضی یہاں پہ ایک بہت ہی پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ جو بندے کی اللہ سے امید کو مزید بڑھاتی ہے، کہ جس سے اللہ کی رحمت سے امید مزید بڑھتی ہے، فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو سلام کرنا سلامتی کا ضامن ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب 7 فرشتوں نے آ کر سلام کیا تھا تو آگے نمرود سلامتی کا باغ بن گئی تھی۔ تو جب شب قدر عبادت کرنے والے کو لا تعداد فرشتہ کر سلام کرتے ہیں تو پھر اس کے حق میں جہنم کی آگ سے امان کی امید کیوں نہ رکھی جائے۔ اس طرح آپ یہ بھی غور کریں کہ یہ تو فرمایا گیا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن کتنی بہتر ہے اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ شب قدر کا 1000 مہینوں سے بہتر ہونا سے مراد یہ ہے کہ تم جتنی مدت گمان کر سکتے ہو، تم جتنی مدت سوچ سکتے ہو، شب قدر
اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، شب قدر اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ شب قدر کب ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اور اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن سب سے زیادہ روایتیں ان دو اقوال کے مطابق ہیں، اور انہی دو اقوال کی طرف اکثر علماء نے التفات بھی کیا۔ بعض فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ اسی طرح بعض کا قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب کو ہوتی ہے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی صحیح ترین روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ اب دونوں ہی طرف اسی طرح آثار لی ابی یوسف میں امام ابو یوسف کی بھی امام اعظم سے یہی روایت منقول ہے، اور ہمارے غوث پاک سے بھی یہی منقول ہے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے قرائن و اشارے بھی ایسے ہیں کہ جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب کو ہوتی ہے، جیسا کہ لیلۃ القدر، اس میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 3 بار آیا ہے، تو اگر 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو 27 بنتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عدد جو ہے وہ 7 ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ زمین بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، طواف کے چکر بھی 7 ہیں، اور جن اعضاء پر، جن ہڈیوں پر ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ بھی 7 ہیں۔ اب دونوں ہی اقوال کی طرف اس امت کے بڑے بڑے اجل علماء ہیں، صوفیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تو ہمیں اب یہ چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشر کی تمام ہی طاق راتوں میں عبادات کا اہتمام کریں، شب بیداری کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دونوں ہی اقوال پر عمل ہو جائے، اور ہم سے اس رات کو پانے کی کوشش کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کہ یہ رات بڑی ہی قدر و منزلت والی رات ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے رات جاگ کے اللہ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے ابن ماجہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ تمام ہی نیکیوں سے محروم رہا، اور اس سے وہ محروم وہی رہے گا کہ جس کی قسمت میں محرومی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں، اور خوب عبادات کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی کوشش کریں۔ کہ ناظرین، ہماری زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہم ہیں کل نہ ہوں، کل پھر سے ہم رمضان دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو ہمارے ساتھ پچھلے سال موجود تھے لیکن اس سال نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کے آخری عشر کی طاق راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی دائمی رضا عطا فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔